والد صاحب کا نام کیا؟ احمد خان نیازی. اور ان کا پیشہ؟ زمیندار. بہن بھائی آپ کتنے؟ ہم 4 بہن بھائی تھے. ایک بہن فوت ہو گئی اور ہم 3 ہیں. باقی بھائی کیا کرتے ہیں؟ ایک بھائی ہے میرا جو وہ بھی زمیندارہ سے ہی منسلک. اچھا. جی. تو وہ آپ کی یہ چیزیں وغیرہ سنتے ہیں؟ سنتے اب تو گوارا کرتے ہیں. گوارا کر لیتے ہیں. ہاں جی. اچھا تو نمبر کون سا تھا آپ؟ میرا دوسرا نمبر تھا. مطلب اول نمبر نہیں تھے آپ؟ نہیں. یہاں آپ ہاں اول نمبر. پہلے میری بہن تھی اس کے بعد میں تھا. اچھا میرے پاس ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے شادی کی؟ شادی کی جہاں تک شادیاں کہی ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں. اور کب کی؟ کچھ صحیح تاریخیں تو ان کی یاد نہیں مجھے. مطلب اتنی زیادہ ہیں کہ صحیح تاریخیں یاد نہیں یہ بات نہیں ہے. ہیں تو 4 لیکن صحیح تاریخیں یاد نہیں ہیں مجھے. 4 شادیاں؟ ہاں 4 شادی. اچھا تو کیا یہ سب کی سب پسند کی شادیاں تھیں؟ نہیں پسند تو انہیں نہ پسند کہہ سکتے ہیں نہ انہیں ارینج میرج کہہ سکتے ہیں. یوں کہہ لیجیے وہ حادثاتی شادیاں کہہ لیجیے. اچھا یہ حسین حادثات آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. بس آپ نے کبھی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا. اچھا تو بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ اور کیا کرتے ہیں؟ بچے ایک میں نے شادی کی تھی برطانیہ میں. جی. اس میں سے ایک بچی تھی وہ فوت ہو گئی. اچھا. اب جو ہے اس وقت میری بیوی ملتان سے بلانگ کرتی ہے. اس میں سے ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں. ایک بیٹا ہے ایک بیٹی. بیٹا ہے سانول اور بیٹی ہے لاریب. بیٹی کیا ہے؟ لاریب بفی جی جی بالکل. تو ایک طرف تو آپ بالکل ہی اپنے کلچر کے حوالے سے اپنی زمین کے حوالے سے نام رکھا، دوسری طرف کہیں اور نکل گئے، تو یہ کیا وجہ تھی؟ وہ دراصل اتنی دیر اس فیلڈ میں رہنے کے بعد اپنے والدین سے کچھ صلح صفائی تو ہوئی تھی. اچھا. تو میرا یہ خیال تھا کہ میں جس طرح اپنے بیٹے کا نام سانول رکھا اسی طرح اپنی بیٹی کا نام میں سسی رکھنا چاہتا. اچھا. لیکن میرے باپ نے اور میری ماں نے اس کی مخالفت کی کہ آپ وہ ایک بڑا ٹریجک سا سمبل ہے سسی کا. تو خدا نخواستہ اس کو کوئی فیوچر میں ویسی پریشانیاں نہ اٹھانی پڑے. حالانکہ یورپ وغیرہ میں جولیٹ عام نام ہوتا ہے. ہاں ان جی کا بھی ہوتا تو ہے. انجام اتنا اچھا نہیں تھا. ہاں لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کی بیگم کو آپ کی کون سی عادتیں پسند ہیں اور کون سی ناپسند ہیں اور کون سی بالکل ہی بری لگتی؟ میری اس شادی کو کوئی 4 سال کا عرصہ ہو گیا. مسئلہ یہ نا کہ اس کے لیے ہمیں 4 انٹرویو چاہیے آپ کی 4 شادیوں کے لیے، لیکن یہاں انٹرویو ایک ہے تو ہم موجودہ بیگم تک ہی رہیں. یہاں جو اس وقت جس سچویشن میں میں ہوں جی جو میری بیوی ہے، اس 4 سال میں تو یہ نہیں سمجھ سکا کہ میری بیوی کو میری کون سی عادت پسند ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی؟ یہی سمجھ آتی ہے کہ ساری عادتیں بری لگتی ہیں اسے. ساری بری لگتی ہیں؟ ہاں. اچھا یہ ویسے بہرحال یہ آپ کا کوئی میرا خیال ہے وہ خود اگر اس وقت یہاں ہوتی تو اس سوال کا جواب وہ زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے. کوئی نہ کوئی عادت تو اچھی لگی ہوگی، انہوں نے آپ کو قبول کیا. وہ پہلے کی بات کچھ اور تھی، اب تو پھر. اچھا تعلیم کہاں تک ہے اور کہاں سے؟ تعلیم میں نے میٹرک عیسیٰ خیل سے کیا جی. اچھا. اس کے بعد فیصل آباد سے ایف اے کیا. اچھا. پھر پرائیویٹ بی اے کیا میں نے میاں والی سے. گانے کا شوق، اب بنیادی بات پر آتے ہیں. ہاں گانے کا شوق شروع ہوا یہ مجھے بچپن سے ہی یوں سمجھ لیجیے کہ تھا. اچھا بچپن سے تو سب کو ہی ہوتا، ہمیں بھی تھا، لیکن ہم نہیں بن سکے، تو آپ کے خاص کوئی چیز ہوگی نا، صرف شوق ہی نہیں ہوتا. ایک شوق تو بچپن سے تھا لیکن اس میں بعد میں ایک تحریک شامل ہوئی تھوڑی سی. اچھا یہ جس طرح سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں اور تاریخی تحریکیں ہوتی ہیں، اس طرح اس میں بھی کوئی تحریک نہیں. شامل؟ سیاست میں تو کچھ غرضیں شامل ہوتی ہیں، یہاں کچھ غرضیں شامل نہیں تھیں. یعنی یہ رومانوی تحریک ہم اسے کہہ سکتے ہیں؟ بس یوں کہہ لیجیے. اچھا نہیں کہہ لیجیے، نہیں ہمیں یا کہنا پڑے گا یا نہیں کہنا پڑے گا. ہاں بس ایسا ہی کچھ معاملہ تھا. اچھا تو کیا ہوا کیا؟ مطلب ہم آپ سے تفصیل نہیں پوچھتے، لیکن ہم یہ جاننا پسند کریں گے کہ ہم اس کو رومانوی تحریک کہہ لیتے ہیں، تو موسیقی کی اس رومانوی تحریک کے تحت آپ نے کیا محسوس کیا؟ یکدم گانا شروع کر دیا اور کیا نہیں ہوا؟ مستنصر بھائی جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ عموماً ہر آدمی کے ساتھ جوانی میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی جو محسوس کرنے کی وہ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے.
تو یوں کہہ لیجئے کہ میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو شاید آپ کے ساتھ بھی جوانی میں ہوا ہو. جوانی لیکن میں میرے ہوا ہو کیا مطلب؟ ہم جوان ہیں آلریڈی، کمال کرتے ہیں. میرا مطلب ہے ایک خاص وقت ہوتا ہے اچھا. ایسے حادثوں کا. جی جی. اب تو اگر آپ کے ساتھ ایسا حادثہ بھی ہو بھی صحیح تو شاید آپ اس کو اتنی وہ کوریج نہ دیں. اچھا، پیار سے کیا کہتے تھے آپ؟ ویسے کبھی محسوس نہیں کیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ماں مجھے کہتی تھی عطا پیار سے، اس کے علاوہ؟ اور اس کے بعد اب بیوی کہتی ہے. یعنی یہ ماں اور بیوی کے درمیان بھی تو کچھ خاتونیں پڑھتی ہوں گی، انہوں نے کیا کہا؟ وہ تو زیادہ پڑھتی ہیں لیکن کچھ یاد نہیں ہو کیا کہتی تھی. اچھا. موقع کے مال کی مونا. ہاں، وہ ظاہر ہے کہ پیار کی باتیں زیادہ دیر یاد نہیں رہتی، ورنہ یاد رکھنی چاہیے. اور میرے پاس مداحوں کے خطوط بھی آتے ہیں؟ جی مداحوں کے خطوط بھی آتے ہیں؟ ہاں، میں شاید اس ملک کا بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں ایک واحد فنکار، لیکن میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے خطوط میرے پاس آتے ہیں شاید کسی کے پاس نہ آتے ہوں. اور اس کی یہ سمجھتا ہوں شاید وجہ یہ ہے کہ میں ان خطوط کا جواب دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. اور ان خطوط میں کیا ہوتا ہے؟ ان خطوط میں محبتیں ہوتی ہیں، تنقیدیں ہوتی ہیں، کچھ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ میرے سننے والوں کا غصہ بھی ہوتا ہے، کچھ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں. کوئی لٹ ہوتی ہے بالوں کی، سنہری بالوں کی، کوئی لپسٹک کا، کوئی ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے. اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں خواتین جو اپنے خون سے لکھ کے وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی انگلی کاٹ کے ایسے ایسے. اچھا، اور یہ تحریر جب بھابھی دیکھتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس لیے میں نے الگ دفتر بنایا ہوا ہے اس کام کے لیے. اور اس قسم کی جو خط و کتابت کا سلسلہ ہے وہ میرے دفتر سے منسلک ہے. اچھا. ہاں، وہ شروع میں اس نے تنگ نظری دکھائی میری بیوی نے، لیکن اب میرا خیال ہے وہ نہیں، میرا خیال ہے بھابھی نے تنگ نظری نہیں دکھائی، کیونکہ آپ کا ریکارڈ پہلے سے ہی ماشاءاللہ بہت خراب ہے. چوتھی بیگم ہے وہ آپ کی، تو اب وہ رسک نہیں لینا میرا خیال. بس یوں کہہ لیجئے. لیکن اب ماشاءاللہ وہ مطمئن ہے، شاید اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو وقت اس بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہے، وہ اس سے پہلے جو میں نے 3 شادیاں کی ان کے ساتھ میں کسی کے ساتھ بھی اتنا وقت نہیں گزار سکا. پسند کے لوگ ملیں تو ظاہر خوشی ہوتی، لیکن کبھی کبھار ناپسند کے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے بھی ملنا پڑتا، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے جی. اب جہاں بھی جاتے ہیں لوگ محبتیں دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. مجھے آپ کی اس بات سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ہوا یوں کہ میں فیصل آباد سے پنڈی کے لیے سفر کر رہا تھا، تو بائی روڈ آ رہا تھا. تو شیخو پورہ سے آگے رات کے 2 بجے کا وقت تھا. بڑی رات گیا میں وہاں سے چلا فیصل آباد سے. تو شیخو پورہ سے آگے میں نے دیکھا، اس وقت میں اور میری بیوی اکیلے اس وقت سفر کر رہے تھے، کہ ایک گاڑی خراب کھڑی ہے سڑک پہ. گاڑی کے ساتھ ہی کچھ آدمی کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے ہاتھ دیا. میری بیوی چیخی چلائی کہ مت روکو اس وقت، لیکن میں نے روک لی. میں نے پوچھا جی ہاں فرمائیے کیا پرابلم ہے. انہوں نے کہا یار آپ کے پاس ٹول باکس ہوگا، ہماری گاڑی کے ہینڈ بریک جام ہو گئی ہے، اس قسم کا کچھ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو سوائے وہ ویل کھولنے والے اور جیک کے اس کے سوا کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ اگر ناراض نہ ہوں، محسوس نہ کریں، آپ یہ عنایت کریں کہ ہمارے 2 آدمیوں کو آپ پنڈی جا رہے ہیں جہلم اتار دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بٹھا دیں، پچھلی سیٹ خالی تھی. اب جب وہ آدمیوں کو لے کے آیا تو دونوں پولیس افسر تھے.
وہ بیٹھ کے, رات کا وقت تھا, رات کے 2 بجے 2:30 بجے کا وقت تھا. میں نے ان سے کچھ ان کے چہرے دیکھنا وہ کیا, ضروری سمجھا, نہ شاید انہوں نے میری طرف دیکھا.